السلام علیکم، میں ہوں لقمان شاہ اور میرے ساتھ پی ٹی آئی کی مرکزی رہنما رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار صاحبہ موجود ہیں۔ شاندانہ صاحبہ، عمران خان صاحب کو رہا کراتے کراتے آپس میں دست و گریباں ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دو تین چیزیں ہیں۔ پہلی بات، جب اللہ بخشے بھٹو صاحب کو، جب ان کو جنرل ضیاء نے پھانسی دینے کا فیصلہ کیا، سپریم کورٹ کے ججز کو بھی ایک جج تھا جس نے اس میں فیصلہ نہیں دیا، وہ چلے گئے پھر پاکستان سے باہر، اور ابھی بھی ہمارے سپریم کورٹ کے جو ایک جج ہیں اطہر من اللہ صاحب کے سسر ہیں جی جسٹس افضل شاہ صاحب، انہوں نے کہا تھا یہ کالا فیصلہ سپریم کورٹ نے پاکستان کی ہسٹری میں دیا ہے کہ ایک وزیر اعظم کو آپ کیسے پھانسی دے سکتے ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی میں اس دنوں میں سب اچھا تھا، جی کوئی سب چپ ہو گئے تھے، آوازیں، ہر کوئی اپنی سیاست بچا رہا تھا، اپنی سیٹیں بچا رہا تھا۔ پی ٹی آئی کا میں داد دوں گی، خاص کر پی ٹی آئی کے ورکر کو، عمران خان کے جیالوں کو، عمران خان کے جان نثاروں کو، کہ وہ چپ نہیں بیٹھتے۔ اب آگے آپ کا سوال کہ جی کل جو ہوا، میں نے بہت انٹرویوز میں کہا کہ کل بھی میں نے کہا تھا، تب تو کل سرسری اڑتی ہوئی بات آئی جی تھی کہ اول تو یہ بات باہر نکلنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اگر علی امین نے کوئی شکایت کی عمران خان کو ان کی بہنوں کے خلاف، وہ بات عمران خان اور بہنوں میں دب جانی چاہیے تھی، پبلک کو ڈسہارٹن کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جی اچھا، اب جب نکلا یہ علیمہ خان صاحب نے بتا دیا، پھر علی امین صاحب کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس کو ایکسپلین کرتے، کوئی ایک سائڈ ذرا ریسٹرینٹ دکھاتی، دونوں سائڈ ریسٹرینٹس نہیں دکھا رہی۔ جی میرے جیسے بندے کے لیے ایک لیڈر ہے، وہ ہے عمران خان، خان کی بیوی، خان کے بچے، خان کی بہنیں، سب قابل عزت۔ لیکن یہ جو ہوا، شیمفل۔ کیا واقعی علیمہ خان صاحبہ چیئرپرسن بننا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں، خان کی بہنیں، میں ہر انٹرویو میں یہ کہتی ہوں، جذباتی ہیں، انسان ہیں، عمر رسیدہ ہیں۔ نورین بی بی کا بیٹا جیل میں بیٹھا ہوا ہے بے گناہ، اگر ان پہ پریشر آتا ہے اٹ از انڈرسٹینڈیبل، ان کا خون ہے۔ لیکن ایک بات بتا دوں، ہمارا کے پی میں ایک بہت انٹرسٹنگ نعرہ نکل آیا ہے کہ کہتا ہر پختون ہے خان ہمارا خون ہے۔ خان کے لیے ثبوت لوگوں نے دے دیے۔ 9 مئی کو کتنی جانیں گئی، 4 اکتوبر کو کتنی جانیں گئیں، 25 مئی 2022 کو کتنی جانیں گئیں، 26 نومبر کو سنائپرز بلائے لوگوں نے، انہوں نے تو عمران خان کے لیے قربانی دی نا۔ تو یہ کہنا کہ صرف خان کا خاندان یا صرف خان کا ایم این اے یا صرف خان کا ایم پی یا سینیٹر اس کے لیے قربانی دے رہا، نہیں، اصل قربانی شہریار افریدی کو دیکھ لیں، جس طرح اس نے جسمانی تشدد برداشت کیا ہے، شاید ایم این ایز میں وہی ہے جو وہ اس طرح کی باتیں کہہ سکے گا۔ سب عمران خان کے وفادار ہیں، ہر کسی کا طریقہ الگ ہے، خان کے بہنوں کا طریقہ الگ ہے، باقیوں کا طریقہ الگ ہے۔ لیکن کل جو انہوں نے یہ غیر ضروری لڑائی چھیڑ دی ہے، مجھے اس پہ اس لیے افسوس ہے کہ وہ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں فوکس عمران خان سے۔ رہی لیکن بات، محترمہ، ایک صوبے کا سی ایم آپ کی پارٹی کا بڑا ذمہ دار شخص کہہ رہا ہے کہ یہ محترمہ شروع سے پارٹی توڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان سازشوں میں ملوث ہیں، لوگوں کو وہ کیا کر رہی ہیں، ان کے بیانات کو اپریشیٹ کر رہی ہیں جو اس قسم کی آتے ہیں، چھوٹی اس پہ الیگیشن ہے۔ علیمہ خان کا آج آ گیا ہے رد عمل، وہ کہہ رہی ہیں کہ اب علی امین جو باتیں اس نے کہی ہیں وہ اس کا ثبوت دے۔ اب یہ بہت نازک نہج پہ بات آ گئی ہے، اگر خدا نخواستہ علی امین کی ایک بات میں بھی سچ ہوا تو سب کا دل ٹوٹے گا۔ اگر علی امین کی باتیں جھوٹ نکلی تو ہم سب کا دل ٹوٹے گا کہ پھر اس بندے نے جیلیں کیوں کاٹی، مطلب پی ٹی آئی میں کوئی بات رہ نہیں رہ گیا۔ واٹ آئی ایم سیئنگ از دیو ڈن اے لاٹ آف ڈیمیج ان اسٹیٹمنٹس کو پبلک لانے میں۔ بیٹھتے کمرے میں جرگہ کر لیتے، بہت ضروری تھا پبلک میں یہ باتیں کرنا۔ مجھے لاسٹ ایئر خان صاحب نے ڈانٹا، میں ان کے پاس گئی تھی، میری آخری ملاقات ہوئی تھی اگست 2014 میں، اس طرف خان صاحب کی مسز بیٹھی ہوئی تھی، اس طرف میں خان صاحب کے ساتھ تھی، اور میں بتائی تھی کہ خان صاحب یہ 3-4 لوگ ہیں، مجھے شک ہے اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کے کچھ ہو، تو پلیز خان صاحب اپنی زندگی کا خود خیال رکھے، مالک اللہ ہے لیکن آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو چپ کر گئے۔ پھر کہتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے آپ نے باتیں پبلک میں نہیں کرنی۔ لاسٹ ایئر اگست کی بات کر رہی ہوں، مجھے اچھا، بھینک لگ چکی تھی کہ کچھ لوگ ہیں جو 2-1 پارٹی ہے نا، مائنس خان پارٹی، ٹیم 1 ٹیم بی، میں کہ سر دونوں ٹیمیں نہیں چاہتی کہ آپ وزیر اعظم بنے، دونوں ٹیمیں چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ آپ جیل میں یہ اس بیٹھے دور رہیں۔ کی بات ہے جب خان نے آپ کو کہا تھا آپ خواتین کی شیر افضل مروت ہیں۔ اسی موقع پہ مجھے اچھا بولا ٹھیک، کہ خواتین کی شیر افضل مروت مت بنو، شیر افضل مروت بہت تگڑا آدمی ہے، غدار نہیں ہے بٹ انڈسپلنڈ ہے، اپنے آپ میں ڈسپلن لاؤ۔ میں کہا سر دل پھٹتا ہے، کہتے ہیں لک یو آر ناٹ اللہ، میری زندگی اللہ نے لکھی ہے۔ تو میں یہی کہتی ہوں کہ وہ ڈسپلن پارٹی میں سب کو اپنا ہونا چاہیے، مت فالتو بات کرے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس کا میں پازیٹیو آپ کو دے دوں رزلٹ،
ہم نے پروف کر دیا ہم موروثی پارٹی نہیں ہے. ہم نے پروف کر دیا کہ عمران خان کے جیالے ہیں. ہم نے پروف کر دیا کہ ہم صرف عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن آپ نے یہ پروف بھی کر دیا آپ کی پارٹی نے کہ عمران خان کے بعد کوئی لیڈر نہیں ہے پارٹی میں جو پارٹی کو سنبھال سکے. ناٹ ایٹ آل جسٹ دی اپوزٹ. میں آپ کو ایسے ایسے نام بتاؤں گی جن کا پبلک کو نام نہیں آتا کیونکہ وہ بڑگے نہیں مارتے. اچھا. امیر سلطان جھنگ سے، ارباب شیر علی پشاور سے، علی جدون ایبٹ آباد سے، ہزاروں ایسے اور قابل. یہ تو صرف ایم این اے کے میں نے آپ کو نام لے کے دیے ہیں. ایم پی ایس بھی قابل لڑکے ہیں ہمارے پاس، سینیٹرز بھی ہیں ہمارے پاس انشاءاللہ. ورکرز کی تو مطلب پورے پاکستانی عمران خان ورک کرے، یہ کبھی کوئی نہ سوچے. نہیں چاہیے تو یہ تھا یہاں بیرسٹر گور صاحب کی طرف سے بیان آتا شٹ اپ کال دونوں کو دیتے یا سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف دیکھیں یہ سے، شٹ اپ لیکن کال، لگتا ہے کہ ان کی سنی نہیں جا رہی یہ پارٹی شٹ میں. اپ کال کا موقع ہے نہیں، یہ ایک دکھ کا موقع ہے. اس پہ غصہ بنتا نہیں ہے، اس پہ دکھ بنتا ہے. بلایا تو جا سکتا ہے دونوں کو. بھائی کیا کر رہے ہو آپ تو پبلک کس میں؟ نے کہا کیوں نہیں بلایا جائے گا؟ بالکل بلایا جائے گا. لیکن خان صاحب کی بہنوں کو ہم کس کٹہرے میں رکھیں گے؟ خان صاحب کی بہنیں تو پارٹی کا حصہ ہی نہیں ہے. علی امین صاحب کو کل جواب نہیں دینا چاہیے تھا. میں یہی بار بار کہہ رہی ہوں. اگر علی یعنی امین، وزیر اعلیٰ کا جواب غیر ضروری ہے نہیں آپ سے. میں یہ کہتی ہوں کہ اس کو دل بڑا کرنا تھا. وہ خان کی بہنیں ہیں، وہ ضعیف ہیں، وہ بوڑھی ہیں، اور ان پہ اتنا بڑا الزام لگانا پھر آپ کو ثبوت دینا پڑے گا. یہ میں کہہ رہی ہوں. یہ الزامات، یہ تنقید نہیں تھی، الزامات تھے. اب آپ ثبوت لے کے آئیں گے، کیا آپ اچھے لگیں گے خان کی بہنوں کو لوگوں کے سامنے سر رسوا کرتے ہوئے ان حالات میں؟ یہ میں کہہ رہی ہوں. دو وزیر بھی ان سے الگ ہو گئے، استعفے دے دیکھیے دیے، وزیر آتے بدل ہو جاتے ہیں، گئے. 2 آ گئے 2 اور آ جائیں گے، 2 اور آ گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سیٹیں عمران خان کی ہیں، یہ کھمبا الیکشن تھا، یہ منسٹری بھی عمران خان کی ہیں، سب عمران خان پہ قربان. ہمیں سے کوئی بھی بندہ اتنی اوقات نہیں رکھتا کہ اپنا الیکشن اس فستائیت میں جیتتے. ہاں نارمل ڈیز ہوتے وہ الگ بات ہے، ہر کسی کا ایک خاندان ہوتا ہے، کنبا ہوتا ہے، کوئی آگے پیچھے جاننے والا ہوتا ہے. بٹ یہ قیامت والا الیکشن گزرا تھا، اور عوام کو سلوٹ ہے کہ وہ اس قیامتوں میں، ان بام بلاسٹ میں، ان قتل عام میں نکلے. ووٹ دیا. ووٹ کس کو دیا؟ عمران خان کو دیا. علی امین گنڈا پور صاحب کنٹینیو کریں گے یا نیا وزیر اعلیٰ دیکھ رہی ہیں؟ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی. یہ تو بات مجھے لگتا ہے خان صاحب، یہ جو کل ہنگامہ ہوا ہے خان صاحب تک بات پہنچے گی. کل جمعرات ہے تو تب اس کے بعد کوئی لاہ عمل ہوگا. شاید سلمان صاحب یا گوہر صاحب جا کے ان سے بات کریں کس طرح ہوا ہے، تو کل تک ویٹ کرنا پڑے گا ریزلٹس کے لیے. بٹ رائٹ ناؤ آل آئی کین سے از اے ویری سیڈ ٹائم فار پی ٹی آئی. چلو شکریہ، تھینک یو.